اگر آپ پڑھیں گے آپ کے چاروں طرف سے یہ قلعہ بن جائے گا، نہ کوئی جن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی وبا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی وائرس آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بیماری آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی دشمن، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں کر سکتا جب آپ دعاؤں کی پابندی کریں گے۔ حصن المسلم کہا گیا، مسلمان کا قلعہ بن جاتا ہے۔ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ مسلمانوں کا قلعہ بن جاتی ہے چاروں طرف سے، بلکہ 6 جانب سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ ایک دعا ہے، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے صحت و عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ کیا بہترین دعا ہے، دیکھیے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، 6 جانب سے میری حفاظت فرما۔ تو دعائیں آپ کی حفاظتی دیوار ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ
مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ معارج کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور تمہارے رب کا عذاب یہ بے خوف ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں مثالی مومن کی پہچان بتائی گئی ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں میں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے عذاب سے نڈر ہو کے نہیں جیتا مومن، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے نہیں جیتا مومن، بلکہ مومن ہر آن اسے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ہر لمحہ ہر سانس اسے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر کرونا وائرس کے جو حالات سے اور جس سچویشن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات اپنے اندر بہت سارے پیغام رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے بہت سارے پیغام اس میں چھپے ہوئے ہیں، غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے غور نہیں کیا، ان ایام میں بھی ہم معمولی ایام کی طرح گزار دیا، ان عذاب کے حالات میں بھی ہم معمولی دنوں کی طرح ایام گزار دیے، تو یقین مانیے یہ ہمارے ضمیر کے موت کی نشانی ہے، یہ ہمارے ضمیر کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ان حالات میں بھی ہم نے عبرت حاصل نہیں کیا تو یہ جان لیجئے یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے اور دلیل ہے۔ حالات کس بات کا اشارہ دے رہے ہیں؟ حالات کس بات کا پتہ دے رہے ہیں؟ حالات ہم کو یہ بتا رہے ہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حالات ہم کو یہ بتا رہے ہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ حالات اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں ہم سے بڑی غفلت ہو رہی ہے، ہم سے بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے غیظ و غضب کی طرف اشارہ دے رہے ہیں آج کے حالات۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا شرک کر کے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا کفر کر کے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا نافرمانیاں کر کے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا بندگی میں غفلت برت کے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا عبادات میں سستی برت کے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا حرام خوری حرام چیزیں کھا کے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب تیز ہوائیں چلتی، تیز آندھی چلتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، گھبرا جاتے، اور اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ ان ہواؤں کو رحمت والی ہوائیں بنا دے، عذاب والی ہوا نہ بنا۔ صرف ہوا چلتی اللہ کے نبی ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے۔ قوم عاد پر یہ عذاب آیا تھا۔ کون سا عذاب آیا تھا؟
تیز آندھی کا عذاب، تیز ہوا کا عذاب، صرف ہوا کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کر کے اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی تیز ہوا چلتی تو اسی لیے ڈر جاتے تھے، کہیں یہ عذاب کا ہوا تو نہیں، بارش برستی تو اللہ کے نبی ڈر جاتے تھے کہیں یہ عذاب والی بارش تو نہیں۔ لیکن کیا ہو گیا ہے، صرف تیز ہوا سے اللہ کے نبی ڈر جاتے، لیکن آج کیا سے کیا ہو گیا، آج حالات اتنے خراب ہو گئے، دنیا زیر و زبر ہو گئی، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا زیر و زبر ہو گئی، نعمتیں چھن گئی، امن و عافیت کی دولت چھن گئی، صحت و تندرستی کی دولت چھن گئی، سکون اطمینان کی دولت چھن گئی، مسجدوں کے دروازے بہت سارے مقامات پہ بند ہو گئے، بہت سارے مقامات پہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو گیا، عیدگاہیں ہمارے لیے بند ہو گئے، عیدگاہوں سے محروم ہو گئے، اللہ کا گھر بند ہو گیا، نبی کا گھر مسجد نبوی بند ہو گیا، کعبۃ اللہ بند ہو گیا، حج اور عمرے کی سعادت سے محروم ہو گئے، اور قبلہ اول فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، وہاں سے اللہ کے نبی معراج کر کے آسمان پہ گئے تھے، وہیں اللہ کے نبی پیغمبروں کی امامت کرائے تھے، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس مسجد اقصیٰ پر بھی آج فائرنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اس کو بھی چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کتنے عذابوں کے سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیا یہ سب عذاب نہیں؟ کیا یہ سب عذاب نہیں؟ عبادتوں سے محرومی عذاب نہیں؟ مکہ مدینہ کی سعادتوں سے محرومی کیا یہ عذاب نہیں؟ حج عمرہ کی سعادت سے محرومی کیا عذاب نہیں؟ مسجدوں کے دروازے بند ہو جائے کیا یہ عذاب نہیں؟ اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، کیا یہ سب عذاب نہیں؟ ان سب کے عذابات کے باوجود ہم سب کتنا بے خوف ہو کے جی رہے، اور عذاب پر عذاب، یہ ایک تو ہمارا صحت کا نقصان ہو رہا ہے، جان کا نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لاشوں کی نعشیں نکل رہی ہیں، روزانہ کتنے لوگوں کی جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کتنے عزیزوں کو پچھلے دنوں میں ہم نے کھویا ہے، کتنے رشتہ داروں کو ہم نے کھویا ہے، اور کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی مائیں بچوں سے محروم ہو گئی۔ یہ سب عذاب تو ہے ہی جانی نقصان کا، اس کے علاوہ مال کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، دکانیں بند ہو گئی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، لوگ قرضوں کے شکار ہو گئے، دینے والے لینے والے بن گئے، کیسا عذاب آیا، معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، اکنامی کی کمر ٹوٹ گئی، اور تو اور حکومتیں آج جانوں کی فکر چھوڑ کے معیشت کی فکر میں، اکنامی کو بڑھانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ کتنے عذابوں کے سچویشن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر کیا، ذرا آپ آل فرعون کا قصہ پڑھو، ان پر بھی یہی عذاب آیا تھا، قحط سالی سے وہ دوچار ہو گئے تھے، ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون اور آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، پھلوں کا نقصان کر دیا، تاکہ وہ پلٹ جائیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ تب بھی وہ نہیں بدلے، اللہ نے اور عذاب ان پر بھیجے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، کھٹملوں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، اس کے باوجود وہ غفلت میں ہی پڑے رہے۔ اللہ اکبر، جو عذاب اللہ تعالیٰ فرعون اور قوم فرعون پر بھیجا تھا، وہ عذابات ہم اپنے آنکھوں کے سامنے آج دیکھ رہے ہیں۔ کھٹملوں کا عذاب، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے ذریعے سے عذاب، وہ تو کھٹمل تو جوں تو ایک نظر آنے والی چیز ہے، آج جو وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ اتنا چھوٹا کیڑا
اتنا چھوٹا وائرس جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا، اتنا چھوٹا کیڑا دنیا کو اتنا پریشان کر دیا ہے۔ اتنے بڑے عذاب سے، اللہ کی چھوٹی مخلوق سے ہم پریشان ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ پھر بھی افسوس کہ لوگوں کو ابھی شعور نہیں آیا، لوگوں کو ابھی اللہ کے عذاب کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ضمیروں کے مردہ ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے ضمیر کے موت ہونے کی دلیل ہے۔ غفلت کی انتہا ہو گئی، غفلت کی انتہا ہو گئی۔ کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ اللہ کا عذاب تم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم غفلت سے نہیں جاگو گے تو موت کا فرشتہ ہی تم کو جگائے گا، موت کا فرشتہ ہی تم کو اٹھائے گا اور جگائے گا۔ عذاب کی صورتحال سے ہم کیسے باہر نکلیں؟ یہ تو عذاب ہے، دنیا پریشان ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، دنیا کے سارے ممالک پریشان ہیں۔ اس عذاب سے کیسے باہر نکلنا ہے؟ اس عذاب سے ہم کو کیسے بچنا ہے؟ دنیا پریشان ہے، لیکن قرآن اس کا حل بتاتا ہے۔ اس عذاب سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے کیسے ہم باہر آئے؟ ایک تو ظاہری اسباب تو ہم کو اپنانا ہے، اس کے علاوہ معنوی اسباب ہیں، باطنی اسباب ہیں، کچھ روحانی اسباب ہیں۔ عذاب کو دعوت دینے والی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ عذاب کیوں آیا ہے؟ ہمارے شرک نے اس عذاب کو بلایا ہے، ہماری نافرمانی نے اس عذاب کو دعوت دی ہے، ہماری غفلت نے اس عذاب کو دعوت دی ہے۔ تو عذاب کو دور کرنا ہے، عذاب سے باہر نکلنا ہے، تو ہم کو عذاب جن چیزوں کی وجہ سے آئی ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ عذاب کیوں آئی ہے؟ ہماری غفلت کی وجہ سے۔ غفلت سے باہر نکلنا ہے، اور نکل کے اپنی غفلت کا احساس کر کے، اپنی نافرمانی کا احساس کر کے، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے عذاب سے باہر نکلنے کا، توبہ استغفار۔ استغفار اللہ کے عذابوں کو دور کرے گا، آنے والے عذابوں کو روکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ دنیا میں رہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے عذاب کو، عذاب سے بچنے کے دو طریقے بتائے گئے، دو باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے جب تک نبی موجود رہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ بتائی گئی استغفار کرنے والے موجود رہیں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ اب تو نبی موجود نہیں ہے، لیکن استغفار کا ایک آسان راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں، رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اگر استغفار کریں، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، یقین مانیے قرآن کہتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دنیا والے جب استغفار کرتے رہیں تو اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، اگر عذاب آیا بھی ہے تو ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ٹل جائے گا۔ یہ پہلا راستہ ہے استغفار، اور دوسرا راستہ ہے دعا۔ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرنا ہے۔ کتنا بھی بڑا عذاب آئے یہ عذاب پچھلے واپس چلا جائے گا، الٹے پیر واپس چلا جائے گا۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ عذاب سے باہر نکلنے والی دوسری چیز دعا ہے، رو رو کے اللہ کے سامنے۔ جب فرعون اور قوم فرعون پہ عذابات آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو گناہوں کا احساس ہوا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگا۔ فرعون موسیٰ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو۔
کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ دعا کی درخواست کرنے پر فرعون بھی مجبور ہو گیا۔ قرآن کریم نے سورہ اعراف 130 پر 4 آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، جب قوم فرعون پہ عذاب آیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے مجبوری کے ساتھ درخواست کیا کہ موسیٰ اگر یہ عذاب ٹل جائیں، اللہ سے دعا کرو، اگر یہ عذاب واپس چلا جائے تو میں کہتا ہوں ہم سب ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل ایمان لائے گی اور میں تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دوں گا۔ یہاں آپ غور کرنے کی بات یہ ہے، کافر ہوتے ہوئے، مشرک ہوتے ہوئے فرعون اور قوم فرعون کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ تو دعا کے اندر ایسی سپر پاور طاقت ہے، کیسے بھی عذاب آ جائیں، آپ اخلاص کے ساتھ، آہ و زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اللہ سے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اگر آپ دعا کریں گے تو ضرور یقین مانیے اللہ کا یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات، غلطی کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی، ختم کرنے کی تیسری بات یہ ہے کہ غلطی کو دیکھ کر آپ خاموش نہ رہیں۔ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ غلطی کو دیکھ کر خاموشی سے گزر جائیں گے، غلطی کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، غلطی کرنے والے کو زبان سے نہیں سمجھائیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اصلاح کی فکر آپ کو اگر نہ ہوگی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے حضرات، جب بھی آپ دیکھو تو دنیا کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں، فوراً اصلاح کی فکر کرو۔ جس بستی میں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے موجود رہیں، جس بستی میں دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگ موجود رہیں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جس بستی سے گناہ کو دیکھ کر بھی آنکھ بند کر کے گزرنے والے رہیں، جس بستی میں گناہ کو گناہ سمجھنے والے ختم ہو جائیں، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ کو دیکھ کر بھی ایسے گزر جا رہے کہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے لوگ جس بستی میں موجود رہیں گے وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جس بستی میں غلطی ہو رہی ہے اور غلطیوں کے ساتھ ساتھ وہاں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے موجود رہیں، اصلاح کی فکر کرنے والے موجود رہیں، اللہ نے فرمایا اس بستی کو اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا، اس بستی پہ اللہ کبھی عذاب نہیں لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی میں گناہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ گناہ کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے والے وہاں موجود ہیں۔ تو حضرات، ضرورت ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اذکار بہت سارے ہیں، بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں۔ آپ ان حالات میں اپنے جیب میں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں کو رکھ لیجئے، صبح شام چلتے پھرتے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، آپ کے اذکار رنگ لائیں گے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں، لیل و نہار کی جو دعائیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ مسنون وظائف کی پابندی کیجئے۔ مومن کی سب سے بڑی حفاظت دعا ہے، مومن کی سب سے بڑی حفاظت دعا ہے۔ یقین مانیے آج بھی دنیا میں کتنے انسان اتنے عذاب کے سچویشن میں بھی محفوظ ہیں، وباؤں سے بچے ہوئے ہیں، کرونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے ان کی دعائیں ان کی حفاظت کر رہی ہیں، ان کی دعائیں ان کا قلعہ بنی ہوئی ہیں۔ اس بات کا ہم کو یقین کی کیفیت کے ساتھ ہم کو دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، یقین کی کیفیت کے ساتھ۔ یوں ہی اگر یقین نہ ہو، آپ کتنے بھی اذکار پڑھیں، کتنے بھی دعائیں کریں، اگر انسان کو یقین نہ ہو تو دعا اثر نہیں کرے گی۔ تو یقین کی کیفیت کے ساتھ
ان اذکار کی آپ پابندی کیجیے۔ ایک دعا کی کتاب ہے حصن المسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ مومن کا قلعہ، مسلمان کا قلعہ۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کے چاروں طرف سے یہ قلعہ بن جائے گا۔ نہ کوئی جن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی وبا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی وائرس آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بیماری آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی دشمن، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں کر سکتا جب آپ دعاؤں کی پابندی کریں گے۔ حصن المسلم کہا گیا، مسلمان کا قلعہ بن جاتا ہے۔ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ مسلمانوں کا قلعہ بن جاتی ہے چاروں طرف سے، بلکہ 6 جانب سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ ایک دعا ہے، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے صحت و عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ کیا بہترین دعا ہے، دیکھیے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، 6 جانب سے میری حفاظت فرما۔ تو دعائیں آپ کی حفاظتی دیوار ہیں، دعائیں آپ کا قلعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کچھ فرشتے ہیں، ان کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کا کام ہی یہ ہے کہ مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ ان دعاؤں کی پابندی، ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں، ایسے مومنوں کی یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حفظہ کا ذکر کیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ تمہارے آگے سے، تمہارے پیچھے سے، تمہارے دائیں بائیں سے یہ فرشتے تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اتنا اوپر سے انسان نیچے گرے، جان بچ نہیں سکتی، پھر بھی انسان جی جاتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ فرشتوں نے اس کو بچا لیا ہے، فرشتوں نے اس کو حفاظت کیا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بیماریوں سے بھی فرشتے نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے، اور نہ دکھائی دینے والے وائرس سے بھی فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی ہم پڑھ کے سو جاتے ہیں، حدیث میں کیا ہے؟ رات بھر ایک فرشتہ نگرانی میں بیٹھتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہم پڑھ کے سو جاتے ہیں، حدیث میں کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے آج میں اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی وائرس ہم کو نقصان پہنچائے گا؟ تو حضرات، دعاؤں کی پابندی، اذکار کی پابندی آپ شروع کر دیجئے، دعاؤں کا اہتمام آپ شروع کیجئے، یقین کے ساتھ پڑھیے۔ آپ بے شمار دعائیں ہیں اور بہت ساری دعائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ بے شمار دعائیں ہیں۔ ایک اور دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 3 بار ان دعاؤں کو آپ پڑھیے۔ ایک اور دعا ہے صبح شام کی دعاؤں میں
अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ल यौमि व फ़तहहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीही व शर्रि मा बादहु। अगर शाम में पढ़ना है तो ज़रा सीगे बदल के, इतनी दुआएँ हैं हज़रात, हम दुआओं की पाबंदी नहीं करते हैं। रब्बी अस्अलुका खैर मा फ़ी हाज़ल यौम व खैर मा बादहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़ल यौम व शर्रि मा बादहु। बेशुमार दुआएँ हैं हज़रात, सारी दुआएं अगर याद नहीं कर सकते, 2-4 दुआएं तो आप याद कर लीजिए। इन दुआओं का एहतमाम कीजिए। हम दुआएं बहुत कम पढ़ते हैं, हम अज़कार का एहतमाम नहीं करते। यकीन मानिए ये अज़कार आपके लिए हिफाजती दीवार बन जाते हैं, आपके लिए किला बन जाते हैं। ज़ाहिरी तदाबीर तो हमको अपनाना है, जो भी लोग सोशल डिस्टेंस वगैरह अपनाते हैं ये तो अपनाना ही है। इनके साथ साथ असल जो तदाबीर हैं, असल जो मानवी और रूहानी हिफाजती दुआएं हैं, इन दुआओं को आप अपनाने की कोशिश कीजिए। आप अपना कर देखिए, क्या मजाल कोई बीमारी आपको नुकसान पहुंचाए। इन अज़कार की सुबह शाम पाबंदी करके देखिए, क्या मजाल कोई वायरस आपको नुकसान पहुंचाए। हज़ारों रुपये बल्कि लाखों रुपये खर्च करके लोग आज दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपये खर्चते हैं ज़ाहिरी तदाबीर को अपनाने के लिए। इन बातिनी तदाबीर को अपनाने में 1 रुपया आपको नहीं लगेगा। हफ्ते में 1 दुआ याद कर लीजिए, हफ्ते में 1 दुआ याद कर लीजिए, यकीन के साथ पढ़िए। ये दुआएं आपकी हर बला से, हर वबा से, हर वायरस से, जादू से, जिन्नात से, शैतान से, हर किस्म की लोगों की दुश्मनी से भी ये आपकी हिफाजत करेंगे। बहरहाल आज की तकरीर का, आज के खुतबे का यही खुलासा है कि हमको ज़ाहिरी तदाबीर के साथ साथ बातिनी तदाबीर और मानवी तदाबीर, ये रूहानी तदाबीर, इनको भी आप अपनाइए। हम मुसलमान हैं, हम कोई काफिर नहीं हैं, हम कोई मुशरिक नहीं हैं, हम धेड़ चमहार नहीं हैं। हमारे लिए हमारे नबी ने, हमारे कुरान में हमारे अल्लाह ने कितनी दुआएं हमको बताए हैं, मगर अफसोस की बात है हम दुआओं की पाबंदी नहीं करते। अगर आपको दुआएं याद नहीं हैं, एक काम कीजिए, छोटी छोटी दुआओं की किताबें हैं, उन दुआओं की किताबों को आप अपने जेब में रख लीजिए। सुबह शाम एक 15-15 मिनट वक्त निकालिए, इन दुआओं को पढ़ लीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम बरूर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।